ناظرین، آج کے پروگرام میں میاں والی شہر میں ایک ایسے ظلم کی داستان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جسے سن کر انسانیت شرما جاتی ہے، انسانیت کانپ جاتی ہے۔ اور رات جب عمران خان صاحب نے 29 منٹ اور 37 سیکنڈ کا خطاب کیا، یعنی 5 جولائی کی رات کو، تو مجھے یہ یقین تھا کہ خان صاحب اپنے حلقے میں ہونے والے، اپنے شہر میں اور اپنے گھر سے چند گز کے فاصلے پر ہونے والے اس ظلم پر بھی آواز اٹھائیں گے۔ لیکن اس پوری تقریر میں خان صاحب نے، پورے خطاب میں، انہوں نے بے شمار پہلوؤں پر بات کی، اپنی ذات کے متعلق بات کی، اپنے بہنوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، پارٹی کارکنان کے متعلق، اس ملک کے اندر مجموعی صورتحال پر، یہاں پر جو ہونے والی ظلم اور زیادتیوں پر انہوں نے کھل کر بات کی اور مسلسل 29 منٹ بات کی۔ لیکن انہوں نے بات نہیں کی تو اس ظلم پر نہیں کی جو ضلع میاں والی میں، بلکہ میاں والی شہر میں جو ہے برپا ہوا، اور نہ اس کا کوئی تذکرہ ہے، نہ اس پر کوئی بات ہے، بلکہ ایسا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک حوا کی بیٹی کی عزت کو لوٹا گیا، ایک حوا کی بیٹی کو برہنہ کیا گیا، ایک حوا کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن ظلم کرنے والے کون تھے؟ با اثر تھے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے آپ عمران خان صاحب کی تقریر کا یہ مختصر سا اقتباس سن لیں، جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ خان صاحب نے اپنی بات تو کی ہے لیکن اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ اور جہاں بدترین انسان کو انسان کی غلامی کروائی جا رہی ہے، کوئی قانون نہیں ہے، ڈنڈے مار رہے ہیں، جیلوں میں بھرا ہوا ہے، تشدد کر رہے ہیں، گھر توڑ رہے ہیں لوگوں کے، گھروں کے اندر گھستے ہیں، نہ عورتوں کی پرواہ کرتے ہیں، بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ عامر مغل کے 5 بچے، 4 چھوٹے بچے اٹھا کے لے گئے۔ ایک ہمارا کارکن تھا، وہ نہیں تھا تو اس کے بچے اٹھا کے لے گئے، کسی کی بہنیں اٹھا کے لے گئے، ہمارا ایک کارکن کا بہن اور اس کے بھائی اٹھا کے لے گئے، کیونکہ وہ ٹکٹ ہولڈر نہیں تھا گھر پہ۔ گھر توڑ دیتے ہیں، گھر لوٹتے ہیں، پولیس گھر لوٹ رہی ہے۔ اور تو لوگوں کو چھوڑو، ایکس پرائم منسٹر پارٹی کے ہیڈ کے یہاں 40 لوگوں نے دروازہ توڑ کے آئے اور سارا گھر جو جو چیزیں ملی لوٹی اور لوگوں کو مارا، پکڑ کے لے گئے۔ وہ بیچارے خنسامے کو لے گئے، وہ جو مالی تھا اس کو اٹھا کے لے گئے، ان کو جس طرح جیل میں رکھا۔ میری بہن کے میں بتایا ہوا کہ خنسامے کو اٹھا کے لے گئے۔ وہ کہتا جی آدھا وقت آدھے ہم کھڑے ہوتے تھے کیونکہ سارے ایک وقت پہ لیٹ نہیں سکتے تھے، وہ ایسے اوپر سے گرمی لیتا، اس کو بیماری ہوگی وہاں، تو اس کی پہلے تو ریزسٹنس ختم ہوگی، کھانا بھی نہ دیں صحیح طرح۔ وہ ابھی تک وینٹیلیٹر کے اوپر پڑا ہوا ہے، ایک غریب آدمی جس کے اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ عورتوں کو پکڑا ہوا ہے، جو عورتوں سے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین دیکھیں، ان کی عمر دیکھیں، کوئی نہیں دیکھ رہے، نہ عمر دیکھ رہے، نہ کچھ دیکھ رہے۔ اور ان کا جرم کیا ہے؟ صرف جرم ایک ہے کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے۔ اپروور بنائے جی، کوئی عمران خان کے خلاف دے، جس کو پکڑتے ہیں عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دیں۔ شہباز گل کو جب پکڑا، کوئی عمران خان اعتبار سے سٹیٹمنٹ دلوائی ہے۔ یہ جو بھی میرا کل نیب میں گیا، وہ جو توشہ خانہ کیس کی، وہ جی وہ فلانے آدمی نے وہاں دبئی میں جا کے کہا کہ جی مجھے گھڑی بیچی ہے، وہ فراڈ آدمی، اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے۔ میں نے وہ جیو کے اوپر کیس کیا ہوا جنہوں نے کیا ہے، میں انشاءاللہ وہ کیس عدالت کے اندر جیتوں گا۔ ناظرین، آپ نے سن لیا عمران خان صاحب کی تقریر، عمران صاحب کا خطاب۔ خان صاحب کا جو ہے ہر دوسرے دن 30 سے 40 منٹ کا خطاب ہوتا ہے، اور اس خطاب میں وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانی غیرت کی بات کرتے ہیں، اسلام ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کو ریلیٹ کہاں پہ کرتے ہیں؟ ان کو جا کر جوڑتے کہاں پہ، ان کو نتھی کہاں پہ کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا، یعنی اپنے ساتھ، اپنی پارٹی ورکروں کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا، اپنے زمان پارک میں جو واقعات ہوئے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے، اپنی پارٹی کے جو عہدیدار ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ باقی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو وہ کیا دعوت دیتے ہیں ہر روز کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں ظلم کے خلاف، لیکن انہیں جو ان کی ناک کے نیچے ظلم ہو رہا ہے، جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، جو ان کی کانوں کی سماعتوں سے گزرتا ہے، اس ظلم کی انہیں نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی پرواہ ہے، اور نہ ان کے نزدیک وہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ یعنی میاں والی شہر میں ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا، ایک حوا کی بیٹی کو جو ہے 15 دن تک مسلسل بے آبرو کیا جاتا رہا، اور کرنے والا کون تھا؟ ایک
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، یعنی میاں والی شہر میں جو ڈپٹی کمشنر تھا کفایت اللہ چوہان، یہ اس واقعے کا وہ ذمہ دار ہے۔ اس نے مسلسل 15 دن تک اس خاتون کو بے آبرو کیا، اور عینی شاہدین کے مطابق ملزم کفایت اللہ، جو کہ آج ملزم نہیں ہے، آج تو وہ اسے باعزت طور پہ، یعنی وہ صرف 22 یا 20 گھنٹے وہ ملزم رہا، اس کے بعد تو اسے ہمارے قانون میں اتنے سکم موجود ہیں اور اتنی گنجائش موجود ہے کہ یہاں پر صرف قانون جو ہے وہ غریب کے لیے ہے، قانون بنتا ہی غریب کو سزا دینے کے لیے ہے۔ امیر آدمی کو تو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ہمارا قانون، کہ امیر آدمی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے جرم کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس پہ سودے بازی کرنی ہے کہ کہاں پہ جا کے طے کرنا ہے۔ امیر آدمی کے لیے یہ ہمارا قانون فیسیلیٹیٹر ہے، جبکہ غریب آدمی کے لیے یہ جو ہے تعزیان ہے، اس کے لیے اس کو یہ عبرت کا نشان بنانے کے لیے ہمارا قانون موجود ہے۔ تو اس حوا کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا کہ جناب اسسٹنٹ کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو ہیں جناب کفایت اللہ صاحب، جن کا حال ہی میں یعنی 15 دن پہلے ہی ان کا تبادلہ میاں والی میں ہوا، اور اپنے ساتھ وہ اس خاتون کو لے کر آئے، اور خاتون نے جو تھانہ سٹی میں جو اپنی رپورٹ درج کروائی ہے اس کے مطابق اس کا بیان یہ ہے کہ میں نے اس شخص کے کہنے پر، یعنی کفایت اللہ کے کہنے پر، کفایت اللہ چوہان کے ایما پر، میں نے اپنے شوہر سے طلاق لی، اور میرا ایک معذور بیٹا ہے اور میں اس کی کفالت کرتی ہوں۔ اس نے مجھے شادی کا جھانسا دیا، مجھے یہاں لے آیا، یہ وہی روداد ہے جو ہر روز پاکستان میں جو ہے دہرائی جاتی ہے، یہاں پر حوا کی بیٹیاں لٹتی ہیں۔ اسے لے آیا، 15 دن کے بعد اسے جو ہے نا اسے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں رکھا، چونکہ کفایت اللہ چوہان صاحب کو ابھی جو ہے نیا بنگلہ الاٹ نہیں ہوا، تو اسے انہوں نے ریسٹ ہاؤس میں رکھا۔ 15 دن کے بعد جو ہے اسے انہوں نے کک آؤٹ کیا، لیکن وہ خاتون کیونکہ خود بھی لاہور کی رہنے والی تھی، پڑھی لکھی تھی، تو اس نے فوری طور پر جو ہے 15 کو کال کی، پولیس آ گئی، پولیس نے اس کی شکایت پر اس کے خلاف کیس رجسٹرڈ کیا، اور شام کے وقت یعنی منگل کی شام کو کفایت اللہ چوہان صاحب ایڈیشنل کمشنر صاحب کو جو ہے اریسٹ کر لیا گیا، اور انہیں حوالات میں بند کر دیا گیا، بتایا یہی جا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ حوالات میں بند ہوئے تو سفید پگڑیوں والوں کی اور سفید کپڑے والوں کی اور جناب وہاں پر افسروں کی جو لائن لگ گئی، اور سفارشیوں کا تانتا بند گیا، اور اس خاتون کے لیے وہ جو رات اس نے گزاری ہے شکایت کنندہ نے، وہ اس کے لیے جو ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہنم کی ایک رات تھی، اس پر جو دباؤ ڈالا گیا، اور بالآخر اس نہتی عورت کو مجبور کر دیا گیا، اس حوا کی بیٹی کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنی شکایت واپس لے لے۔ اب اس میں بہت سی کہانیاں لوگ بنائیں گے، بتائیں گے کہ جی اس نے پیسے لے لیے، کوئی کہے گا اس نے شادی کا وعدہ کر دیا، کوئی کہے گا کہ اس نے جو ہے نا اس کے نام بنگلہ کرا دیا، جو بھی ہے، لیکن ایک واقعہ ہوا ہے، ایک ظلم ہوا ہے، ایک زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس کا ملزم کون ہے، اس میں ملوث کون ہے، یہ الزام کس پر لگا؟ وہ ایک بااثر افسر تھا، گریڈ 18 کا با اختیار افسر اور انتظامی افسر۔ اس کی خوشامد کے لیے پورا ضلع اکٹھا ہو گیا، پورے ضلع کے سیاستدان اکٹھے ہو گئے، تمام افسر شاہی کی دوڑیں لگ گئی، اور بالآخر اس عورت کو مجبور کیا گیا۔ تو خان صاحب میں اب مخاطب ہوں جناب عمران خان صاحب سے کہ آپ کے شہر میں اتنا بڑا واقعہ ہوا، آپ کے شہر میں ایک حوا کی بیٹی کو بے آبرو کیا گیا، اس کی عصمت کو لوٹ لیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کا پرسان حال کوئی نہیں تھا، اس کو جو ہے مجبور کیا گیا صلح کے لیے، اور میں حیران ہوں اس قانون پر کہ ٹھیک اگلے دن یعنی 2 بجے جو ہے بدھ کی دوپہر کو جناب چوہان صاحب کو جو ہے پروٹوکول کے ساتھ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور وہاں پر دونوں پارٹیوں نے فریقین نے آپس میں صلح کا سمجھوتا لکھ دیا، یہ قانون ہے، اور عدالت نے جو ہے اس کے خلاف کیس واپس لے لیا اور اس کو جو ہے رہا کر دیا، اور انہوں نے دوبارہ سے اپنے فرائض کی جو ہے وہ انجام دہی شروع کر دی ہے۔ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کیا اس ملک کا قانون صرف غریب کے لیے ہے؟ ہمارے عمران خان صاحب جو ہے ہر دوسرے دن 30 منٹ کا لیکچر دیتے ہیں، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں یہ جو آپ کو لیکچر دے رہا ہوں
میں آپ کی غیرت کو جگا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے حقوق ہیں، آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو خان صاحب، حقوق صرف زمان پارک والوں کے نہیں ہیں، پی ٹی آئی والوں کے نہیں ہیں، آپ کے عہدیداروں کے نہیں ہیں، اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کے حقوق ہیں۔ آپ ان کے حقوق کی کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ کے شہر میں اتنا بڑا ظلم ہوا، آپ نے اس ظلم کی کیوں نہیں بات کی؟ آپ کو اس ظلم پر احتجاج کرنا چاہیے تھا، اس پر آپ کو آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ اور یہ جو ظلم ہوا ہے، اس پر جو ہے میں انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو ظلم ہوا ہے، اور اس حوا کی بیٹی کو جو سر عام جو ہے اس کو رسوا کیا گیا ہے، اس پر وہ بھی آج جو ہے وہ ضرور بات کریں، اور جو ہے وہ اٹھ کر کھڑی ہوں۔ بہت شکریہ۔